بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لیکچرر سید رئیس عباس نقوی عسکری کیڈٹ کالج کا لڑکا ہار آپ سے مخاطب ہوں۔ امید تو ہے کہ آپ گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اچھے انداز سے اپنے تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طالب علموں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر کے پہلے لیکچرز میں ہم نے ادبی اصطلاحات کے بارے میں پڑھا۔ ادبی اصطلاحات ہمارے پاس تشبیہ، استعارہ، تلمیح، کنایہ اور مجاز مرسل ہیں، جبکہ سال اول فرسٹ ایئر میں ہم تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کے بارے میں پڑھتے ہوتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات حصہ معروضی میں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ معروضی جو ہے وہ زیادہ تر ادبی اصطلاحات میں سے آتی ہے۔ اس میں زیادہ گھما پھرا کے بات کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس ٹاپک کو آپ انتہائی اچھے انداز کے ساتھ، انتہائی بہترین انداز کے ساتھ سمجھیے گا۔ پہلے ہم نے پڑھا تشبیہ، پھر استعارہ، اور آج کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے صنعت تلمیح۔ علم بدیع کے ذریعے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے طریقے کو صنائع کہا جاتا ہے، اور صنائع معنوی کی ایک قسم صنعت تلمیح ہے۔ عموماً بعض وقت ہمارے پاس لمبی بات سننے کو، زیادہ بات سننے کو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس وقت قلت ہوتا ہے، یا بہت لمبی بات سنتے سنتے ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے کسی مختصراً اشارے کے ذریعے بات کو سمجھا دینا تلمیح کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تلمیح کے لغوی معنی پڑھیں گے۔ تلمیح کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا، سرسری نگاہ ڈالنا۔ جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی ادبی اصطلاحات ہیں، چاہے وہ تشبیہ ہو، استعارہ ہو یا تلمیح ہو، ان کا تمام کے تمام جتنی بھی ہمارے ادبی اصطلاحات ہیں یہ سب عربی زبان کے ہیں۔ تو اب تلمیح کے لغوی معنی ہیں اشارہ کر دینا، سرسری نگاہ ڈال دینا، یعنی کہ مختصر لفظ کے ذریعے، چھوٹے سے لفظ کے ذریعے۔ چلو اس کے لغوی کے ساتھ میں پہلے آپ کو اصطلاحی معنی بتا دوں تاکہ تلمیح کا مکمل مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لغوی معنی کتابوں میں تو جو جن کے استعمال ہوتا ہے ڈکشنری میں وہ ہے اشارہ کرنا، سرسری نگاہ ڈالنا۔ اصطلاحی معنی، اصطلاح میں تلمیح سے مراد محض چند الفاظ کے ذریعے کسی مشہور قرآنی آیت، حدیث، ضرب المثل، قصہ یا کہانی کی طرف اشارہ کرنا، یعنی کہ کوئی ایک چھوٹے سے لفظ کے ذریعے، مختصراً لفظ کے ذریعے، ایک لفظ کے ذریعے بات کو سمجھا دینا، کہ ایسی کہ لفظ بیان کرنا کہ پورا کا پورا واقعہ ذہن میں آ جائے، پوری کی پوری واقعہ سمجھ میں آ جائے، چاہے وہ قرآنی آیت کا ہو سکتا ہے، حدیث کا ہو سکتا ہے، ضرب المثل ہو سکتی ہے، یا کوئی قصہ کہانی ہو سکتا ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے ایک مختصر لفظ بولنا جس سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے، اس کی ہم مثالیں بھی پڑھیں گے۔ یعنی کہ ایک لفظ بول دینا، لفظ بیان کر دینا جس سے پورا واقعہ ذہن میں آ جائے، جس سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے، یا ایک اشارہ کر دینا، اشارہ کرنے سے پورا کا پورا واقعہ جو وہ ذہن میں آ جائے۔ ہمارے پاس چند تلمیحات ہیں۔ آب حیات، یعنی کہ آب حیات جو ہے، کہتے ہیں کہ بہت آب حیات، تو نے آب حیات، یہ تو کوئی آب حیات پی کے آیا ہے۔ آب حیات یعنی ایسا پانی جو ہے جس سے پی کر انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کہتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ایک اور تلمیح ہے عمر خضر، کہ حضرت کے اتنے تو عمر خضر لے کے آیا ہے، یا کسی کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے عمر خضر عطا کرے۔ ایک لفظ کے ذریعے پورے واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو جانا۔ حسن یوسف، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن سے نوازا تھا، چاہے یوسف وہ کنواں جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، چاہے یوسف کا جب نام آئے گا تو پورا کا پورا واقعہ
ذہن میں آ جاتا ہے۔ برادران یوسف، اور ان سے تو بچو، جب لاگ بولا جاتا ہے برادران یوسف، ارے ان سے تو بچو، یہ تو برادران یوسف ہیں، یعنی ان سے جس طرح انہوں نے مکر و فریب مکاری کے ساتھ اپنے سگے بھائی حضرت یوسف اسلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اسی طرح بازار مصر، بہت سارے بازار ہیں، بازاروں کا نام ہے تو کوئی بات ذہن میں نہیں آتی، لیکن جب بازار مصر کا ذکر آتا ہے، بازار مصر، تو پتہ چل جاتا ہے کہ پورا کا پورا وہ مصر کا بازار جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کی غرض سے لایا گیا تھا، فروخت کرنے کی غرض سے لایا تھا۔ آتش نمرود، یہ اللہ آتش نمرود، یعنی جب حضرت آتش نمرود میں جب نمرود نے کہا تھا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، یہ تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ آگ گلزار ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ جب آتش نمرود کا لفظ آتا ہے تو پورے کا پورا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کے جو بیٹے ہیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا ہوا کرے کوئی، جس طرح وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا اللہ کے حکم سے شفا دلوا دیتے تھے، مجھے بیماروں کو شفا، مردوں کو زندہ کر دینا، تو شاعر نے کہا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا ہوا کرے کوئی۔ تو یعنی کہ یہاں پہ ابن مریم کا لفظ آتے ہی ہم پورا کا پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ صبر ایوب، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، جب کوئی اپنی مشکلات پہ، اپنی پریشانیوں پہ، اپنی تکالیف پہ صبر کرتا ہے، تو جب اس طرح حضرت یوسف السلام نے صبر کیا، جب کوئی بے پناہ لاکھ کے تجربہ، اس نے تو صبر ایوب کی مثال دی ہے۔ تو صبر ایوب جو ہے ایک لفظ جو ہے صبر ایوب پورا کا پورا واقعہ جاتا ہے۔ اسی طرح قارون کا خزانہ، جوئے شیر اور لیلا مجنو، یہ لفظ ایسے ہیں جو جب بولتے ہیں عام الفاظ میں بولا جاتا ہے تو پورا کا پورا واقعہ، جی یہ تو لیلا مجنو ہے، جی یہ لیلا مجنو بنے ہوئے ہیں، لیلا مجنو، یہ کہ ایک لفظ سے پورا کا پورا واقعہ ذہن میں آ جانا۔ امید تو ہے تشبیہ، استعارہ، تلمیح کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔